والا اتنا خطرناک، اندر والا اتنا خطرناک۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب غوث پاک سرکار مسکرا کر بولے کہ دیکھو تم جہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو نا، وہاں اوپر میرا نام لکھ کے لگاؤ۔ بولے سبحان اللہ، یہ ہے غوث پاک۔ بولے تم جہاں نیچے بیٹھ کے ذکر کر رہے نا، وہاں اوپر میرا نام لکھ کے لگاؤ۔ بولے وہ بزرگاں چلے گئے گھر کو، گئے جا کے کوئی گھر میں بیٹھ کے ذکر کر رہا تو اوپر لکھ کے لگایا المدد یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی پہاڑ کے نیچے بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے تو پہاڑ کی چوٹی پر لکھ کر لگا دیا پتھر پہ المدد یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ کوئی جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے تو پر لکھ کر لگا دیا المدد یا غوث اعظم دستگیر۔ کیا بات، واہ۔ اب اس کے بعد ذکر کرنا شروع کرے 3 مہینے میں 10 سال سے وہ مقام نہیں ملا، 3 مہینے میں سلوک کی انتہائی منزل طے ہو گئی۔ اللہ غیب کے پردے ہٹا دیا، ٹھہرے تو قبرستان میں خبر کے مردوں کے حالات دکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچہ پیٹ میں، ایک بچہ ہے، بچی ہے، نظر آ رہا، پریشان ہوگا، بولے یہ کیا ہوگا بھائی، کہاں سے کہاں گئے ہم لوگ؟ ارے اب تک ذکر کرے تو یہ حالات تھے ہی نہیں، یہ 3 مہینے میں اتنے حالات بدل گئے۔ آخر یہ غوث اعظم کے نام میں ایسی کیا تاثیر ہے؟ واہ 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 واہ۔ سب آپس میں مشورہ کرے، بولے چلو پھر چل کے غوث پاک کو یہ 11ویں میں پوچھتے ہیں۔ پھر 11ویں کی محفل میں آ کے پھر ٹھہر گئے صف میں۔ غوث پاک سرکار کے پاس آئے، بولے سرکار 10 سال سے عبادت کر رہے ہیں، وہ مقام نہیں ملا، یہ 3 مہینے میں اتنی بڑی منزل کو پہنچ گئی، یہ نظر آ رہا ہے، یہ حالات ہے، اللہ کے قرب کے یہ معاملات ہیں۔ آخر سرکار یہ ہوا کیسے؟ تب بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے تھے، آج بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز تو جب بھی پڑھتے تھے، نماز تو آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ وہ مقام جب نہیں ملا اب ملا، جب شیطان بہکانے آتا تھا اب نہیں آتا تھا، اب نہیں آتا ہے، بات کیا ہے؟ غوث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا سنو سنو، جب تم عبادت کرتے تھے شیطان آ کر تمہاری نیتوں کو توڑ دیتا تھا، اس لیے رب کے قرب کے جلوے نصیب نہیں ہوتے تھے۔ اب تم نے میرا نام لکھا تو جہاں میرا نام ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا جان غوث اعظم زندہ باد، اولاد غوث اعظم زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ جہاں میرا نام ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ نے تمہارے سلوک طے کروا دیا، تم کیونکہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو چکے ہو۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے غور کرو مومنو، قرآن گھر کے اندر، قرآن گھر کے اندر، حدیث گھر کے اندر، پوری کتابیں، مذہبی دینی کتابیں گھر کے اندر۔ مولانا احمد نقشبندی صاحب کی فوٹو، ارے گھور کے دیکھ رہے کیا جی؟ ہاں گھر کے اندر، ہاں دل کے اندر کہتے یہ پٹھا عاشق دکھ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، گھر کے اندر مولانا کے بیانات کی DVD گھر کے اندر۔ مگر پیارے بزرگوں اور دوستو، غوث کا جھنڈا گھر کے اوپر۔ میں بڑا سوچنے میں پڑ گیا، بولا سب مذہبی چیزاں گھر کے اندر جوزدانوں میں حفاظت سے تابدانوں میں رکھے ہوئے، جھنڈا باہر گئی ہوئے۔ اس لیے دوستو، شیطان کیا کرتا، اوپر اڑتا ساکنہ کے اڑتا، اڑ کے دیکھتا بابا اتنے بلڈنگ، پھر دیکھتا میرے پٹھے کون کون ہیں، دیکھتا، بولے پٹھوں کا نہیں جانا نہیں اپنے کو، پٹھا تو پٹھے میں لگے ہوا، اس کو نہیں جا کیا فائدہ۔ بولے نمازی کون کون ہے، متقی کون کون ہے، پرہیزگار کون کون ہے، شریف لوگ کون کون ہے، اچھے لوگ کون کون ہے، بولے انہوں ہے۔ ہاں، اب ان کے گھر میں گھستا، گھس کے شیطان کیا کرتا، دیورانی کو جیٹھانی کو لڑاتا، ننن کو بھاوج کو لڑاتا، بیوی کو شوہر کو لڑاتا، باپ کو بیٹے کو لڑاتا، بہترین تاجر کو چوری میں لگا دیتا، شریف آدمیوں کے خطرناک کاما کرا دیتا۔ تو اب شیطان اس گھر میں آسانی سے گھس جاتا جہاں پر کسی کا سایہ نہیں ہوتا۔ مگر جب اب اس گھر میں جہاں شیطان گھسنا چاہتا ہے
قریب آیا، غوث پاک کا جھنڈا نظر آیا تو شیطان اس گھر میں نہیں آتا ہے جس گھر پہ غوث کا سایہ ہوتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے جھنڈے کو گھر کے اوپر لگاتے. پٹھے تم آنا ہی نہیں ہمارے پاس. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے ترکیب جھنڈا لگانے کی. مسئلے سمجھے نہیں ہم لوگ، اس کے پیچھے پڑ گئے. فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. ارے حولہ ہوگا کیا؟ ارے حولے. بچنے کے واسطے جھنڈا ضروری ہے. واہ 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 واہ. شیطان کے شر سے بچنے کے لیے جھنڈا ضروری ہے. لگا کے تو دیکھو مست رہتی لائف. بے شک لگاتے جو لوگ جھنڈا لگاتے نا ان کو تعویذ پہننے کی ضرورت نہیں ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو لوگ جھنڈا لگاتے نا ان کو ناریلوں لیمبوا والوں کی ضرورت. غوث پاک کافی ہے. بے شک بے شک. غوث پاک کافی. اب غوث پاک سرکار ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لوگوں کی مسائل سنتے، حل کرتے جاتے. لاکھوں لوگ آتے، فیضیاب ہوتے. اللہ اللہ. اب ہوا کیا دوستو؟ سرکار غوث پاک کا وقت وصال قریب آیا. سرکار غوث پاک کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا. مورخین لکھتے ہیں کہ 92 ایئرز میں سرکار غوث پاک اس دنیا سے تشریف لے گئے. بعض نے اور بھی لکھا. مشہور روایت کے مطابق 92 ایئرز میں سرکار غوث پاک اس دنیا سے تشریف لے گئے. 92 ایئرز، 92 سال تھی آپ کی عمر شریف. سرکار غوث پاک کا جب وقت وصال قریب آیا تو غوث پاک سرکار کے گھر پہ لاکھوں لوگوں کا مجموعہ جمع ہو گیا خانقاہ شریف کے پاس. لوگ زار و خطار رو رہے ہیں. کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے. غوث پاک سرکار کو کہا گیا سرکار آپ کی اس وصال کے وقت کو لے کر لوگ بڑے بے چین ہیں اور کئی لوگ انتقال بھی کر جا چکے ہیں غم میں. اللہ اکبر. غوث پاک سرکار اس بستر علالت سے اٹھ کر قوم کے سامنے تشریف لائے اور قوم سے خطاب کیا کر کے کہا لوگوں کیوں رو رہے ہو؟ کس وجہ نے تمہیں رلا دیا ہے؟ یہ رحمت للعالمین کا نواسہ ہے. کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے. لوگوں تمہیں کس نے رلایا؟ کیا وجہ ہے جو تم رو رہے ہو؟ کہا سرکار اب آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. ہماری آنکھوں سے آپ اوجھل ہو جائیں گے، ہم ترس جائیں گے، آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے. سرکار اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آقا ہم اپنی بپتا، اپنا درد، اپنی مصیبت کس کو سنائیں گے؟ جب پریشانی ہوتی تو 11 تاریخ کو آتے، آپ کے دربار میں کھڑے ہوتے، مسئلے سنا دیتے، آپ دعا کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا. میرے آقا اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہم بڑے پریشان ہیں. تو غوث پاک سرکار نے کہا لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تک تم 11 تاریخ کو میرے دربار میں آتے تھے، اپنے مسائل، اپنے پریشانیاں سناتے تھے، میں دعا کر کے حل کرا دیا کرتا تھا. مگر اب یہ نہ سوچنا کہ عبد القادر تم سے دور ہو گیا. اب تک 11 تاریخ کو تم میرے در پہ آتے تھے، اب تم 11 تاریخ کا اہتمام اپنے گھروں میں کرو. عبد القادر تمہارے گھر کو آ کر تمہارے مسئلوں کو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی. غوث اعظم زندہ باد. اختیار غوث اعظم زندہ باد. کرامت غوث اعظم زندہ باد. شہزاد غوث اعظم زندہ باد. علماء اہل سنت زندہ باد. اللہ اللہ. یہ ہے غوث پاک سرکار. اسی لیے 11ویں ہوتی ہے کہ 11ویں شریف میں غوث پاک تشریف لاتے ہیں. دل سے کریں، عقیدت سے کریں، محبت سے کریں، جی لگا کر کریں. غوث پاک کی آمد ہوتی ہے. ہم نہیں سمجھے دوستو غوث پاک کون ہے. غوث پاک کے جلال کا عالم آپ نے سنا کہ غوث پاک سرکار کا اگر کوئی نام بغیر وضو بھی لے لیتا تو زمانے میں جل جاتا تھا. حضرت عبد الرزاق الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بابا جان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک روز سرکار مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خواب میں تشریف لائے.
خواب میں آ کر کہا بیٹے عبد القادر اگر تمہارے جلال کا یہ عالم ہو تو پھر بیٹے نانا جان کی امت تم سے فیض کیسے حاصل کرے گی؟ تمہیں نانا کی امت کو ہدایت کا سامان دینا ہے، تمہیں نانا کی امت کا غوث بنایا گیا ہے، صبح قیامت تک تمہارے در سے نانا کی امت کو فیض ملتا رہے گا۔ بیٹے اگر آپ کے جلال کا یہ عالم ہو تو پھر لوگ آپ کے قریب کیسے آئیں گے، آپ سے فیضیاب کیسے ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں نانا جان پھر مجھے کیا کرنی چاہیے؟ تو فرماتے ہیں بیٹا کچھ نہیں، آپ اپنا منہ کھولو۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے حکم پر سرکار غوث پاک اپنا منہ مبارک کھولتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میں اپنی زبان تمہارے منہ میں رکھتا ہوں، اسے چوس لو، میرے اندر کا جمال تم میں آ جائے گا اور تمہارا جلال میں واپس لے لوں۔ حضرت غوث پاک نے منہ کھولا، حضرت مولا کائنات نے اپنی زبان آپ کے منہ اقدس میں رکھی تو غوث پاک سرکار اسے چوستے گئے چوستے گئے چوستے گئے، جمال علی حضرت غوث میں منتقل ہوا، سرکار غوث پاک کا جلال آپ نے واپس لے لیا۔ یہ ہے غوث پاک جس کی رہبری کو رہنمائی مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں۔ کون ہے غوث پاک سرکار؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث پاک کے خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر میری امت سے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ میری امت کو واضح و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ بیٹے عبد القادر میری امت کو واضح و نصیحت کرو تاکہ میری امت ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ کہا کہتے ہیں نانا جان یا رسول اللہ عبد القادر کی جان آپ پر قربان ہے۔ آقا عبد القادر کہنا چاہتا ہے لیکن جب کہنا چاہتا ہوں تو آقا مجھے ہیبت ہوتی ہے، مجھے ہیبت ہوتی ہے، مجھے گھبراہٹ پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ آج کل ہمارے جیسے خطاب ہو رہی ہے، یہ وہ خطاب کرنے کی بات ہو رہی ہے جس خطاب میں بیٹھنے والے کو ولایت عطا ہو جائے، جس خطاب میں بیٹھنے والے کو رب کے جلوے نصیب ہو جائے، جس خطاب میں بیٹھنے والے کو خدا کا دیدار ہو جائے، جس خطاب میں بیٹھنے والے کو انبیاء اکرام کا فسادت کا فیضان نصیب ہو جائے، وہ خطاب کی بات ہو رہی تھی۔ تو کہا دادا جان نانا جان مجھے ہیبت ہوتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے کہا بیٹا عبد القادر منہ کھولو۔ حضرت غوث پاک منہ کھولتے ہیں، حضور اپنا لعاب مبارک سرکار غوث پاک کو چھٹا دیتے ہیں اور فرماتے بیٹا اب خطاب کرو، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ حضرت غوث پاک دوسرے دن سے خطاب کرنا شروع کیے تو غوث پاک کی مجلس میں لوگ انتقال بھی کر جاتے ہیں۔ جو روحانی کیفیات ہوتی تھی، جو باتیں ہوتی تھی وہ نہیں وہ سمجھ کے انتہا کو جب پہنچتے، جب اس کی مکمل کیفیت کو برداشت نہ کرتے انتقال بھی ہو جاتا۔ کئی لوگ بے ہوش ہو کے گرے ہوتے تھے، کئی لوگ حضرت غوث پاک کی مجلس میں بے ہوش پڑ جاتے تھے، انہیں بعد میں اٹھا کر لے جا کر باہر چھوڑا جاتا تھا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں یہ ہے غوث پاک سرکار۔ ارے حد تو دیکھو مقام غوث اعظم، خود سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب میں نہیں کھاتا تھا جنگلوں بیاباں باندھے کثرت سے عبادت میں مشغول رہتا، میں اتنا رب کے قرب کے جلووں میں کھو گیا تھا، نہ مجھے کھانے کی خبر تھی، نہ مجھے وقت کی خبر تھی، نہ مجھے اپنے حال کی خبر تھی، نہ مجھے اپنے خال کی خبر تھی، میں بے خبر ہو چکا تھا۔ مگر انسانی بشری تقاضے کے تحت زندہ رہنے انسان کو کھانا ضروری تھا۔ میں رب کی یاد میں اتنا گم ہو جاتا، میں کھانا نہیں کھاتا تھا تو میرا رب مجھے منا کے کھانا کھلایا کرتا۔ اللہ اللہ میرا رب مجھے منا کے کھانا کھلاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے غوث پاک سرکار۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو غوث پاک سرکار کا ہو جائے خدا کی قسم۔ دوستو غوث پاک اس پہ نظر خاص فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے۔ بس اب ایک آخری بات سن لیجئے، وقت کا تقاضا ہے، بالکل 5 منٹ میں ایک آخری بات سرکار غوث پاک کی شان بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں 11ویں کیوں کرتے ہیں، غوث اعظم کو کیوں پکارتے ہیں، غوث 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 کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ سنو دوستو کیوں لگاتے ہیں۔ غوث پاک سرکار نے جب اپنی ولایت کا اعلان کیا تھا، منافقوں کا ٹولہ سرگرم ہو گیا۔ بھائی اب غوث پاک نے ولایت کا اعلان کر دیا، ساری قوم ان کے قریب جائے گی، سب ان کے دیوانے عاشق ہو جائیں گے، سب انہی کو چاہیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے تو لالے پڑ جائیں گے۔ بولے ہماری تو دکان بند ہو جائے گی، جیسے بازو والوں کی دکان بند ہو رہی ہے، پریشان ہو گئے۔
تو منافقوں کا جو امیر تھا اس نے کہا بھائی آج رات میں سب کو میٹنگ کے لیے بلاؤ، مشاورتی اجلاس ہوگا۔ منافق کا اعلان ہوا امیر صاحب کا، پورے چیلے آ گئے، شام میں امیر صاحب کے گھر پہ میٹنگ ہو رہی ہے، منافقین میٹنگ میں بیٹھے ہوئے، میٹنگ چل رہی ہے۔ امیر صاحب بولے دیکھو میاں غوث اعظم کا چرچا چل رہا ہے، کوئی ایسا مشورہ دو لوگوں کی نظروں میں غوث پاک کا مقام کمزور پڑ جائے، غوث پاک کی جو عظمت لوگوں کے دلوں میں وہ ختم ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے۔ سارے منافقین مل کے مشورہ کرے تو غوث پاک سرکار کے متعلق ایک منافق مشورہ دینے لگا۔ تو امیر صاحب بولے اے چل چپ بیٹھ رہے، تو بہت بھیانک مشورے دیتا، غریب نہیں، بیکار آدمی ہے، تو خاموش بیٹھ بولے۔ دوسرا مشورہ دیا امیر صاحب کو سمجھ میں آیا، تیسرا مشورہ دیا سمجھ میں آیا، چوتھا دیا سمجھ 70 آدمی مشورہ دیا امیر صاحب کو سمجھ میں نہیں۔ امیر صاحب بولے نہیں میں دیتا ہوں مشورہ، سب سنو بولے۔ جی بولیے بولے۔ تو امیر صاحب کیا مشورہ دے رہے ہیں دیکھو آپ۔ امیر صاحب بولے کل ہم صبح صبح ایک جنازہ تیار کریں گے، جنازہ، وہ جو مسجد میں رکھا ہوا ہوتا ہے جس میں میت کو لٹا کر لے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ جنازہ، ہمارے پاس ڈولا کہتے ہیں، جنازہ۔ ایک جنازہ تیار کریں گے اور اس کے اندر ایک میت کو لٹائیں گے، ایک آدمی کو لٹائیں گے۔ کس کو لٹائیں گے؟ ایک آدمی کو لٹائیں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، غوث پاک سرکار کی عزت کو لوگوں کے درمیان میں کم کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان میں کم کرنے کے لیے مشاورت ہو رہی ہے۔ منافقین مشورہ دیے امیر صاحب کو سمجھ میں، ادھر دیکھو میں یہاں ہوں، ہاں، امیر صاحب کو وہ مشورہ سمجھ میں نہیں آیا۔ امیر صاحب بولے میں دیتا ہوں، تو بولے سرکار دیجیے، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ تو امیر صاحب مشورہ دے رہے منافق ہوں گے۔ بولے کل ایک جنازہ لائیں گے، اس میں ایک آدمی کو لٹائیں گے، غوث اعظم کا لے جائیں گے، جا کے بولیں گے کہ ہمارے پاس ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ پڑھانے آؤ۔ غوث پاک سرکار آئیں گے، نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ جیسے ہی انہوں جنازے کی نماز پڑھائیں، دوسری رکعت انہوں دوسری تکبیر بولیں گے، اٹھ کے بیٹھ جانا، لیٹا سو والا اٹھ کے، جیسے ہی انہیں اٹھ کے بیٹھا پورے مل کے کھلی اڑائیں گے، مذاق کریں گے، غوث پاک کا مذاق اڑائیں گے، تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے کیوں ہنس رہے ہو؟ تو بولیں گے دیکھو بھائی زندہ ہے مردہ ہے ان کو وہی نہیں معلوم، انہوں ولیوں کے سردار ہے کہتے۔ لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہوگا، لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، غوث پاک کی عظمت کم ہو جائے گی۔ کیا مشورہ ہے؟ نہیں چلر۔ اور جو نبی سے ولیوں سے دور ہوتا نا، اس کا مائنڈ واقع چلر ہو جاتا۔ دیکھو آپ ڈولا لاتا کہتے جنازہ، اس کے اندر آدمی کو لٹاتا کہتے، ان کو جا کے بولتا کہتے، ان آتے کہتے، انہیں پڑھاتے کی، انہیں اٹھ کے بیٹھتا کہتے، پورے مل کے ہنستے کہتے، غوث پاک کا مقام نیچے کرتے۔ کیا لڈو ہے رے تو! پیارے بزرگ اور دوستو، ایسی ایک چلر نبی کے زمانے میں بھی تھا۔ دیکھو نہیں، نبی کے زمانے میں تھا چلر، ہاتھ میں کنکر پکڑ کے آیا، آ کے بولا اے محمد بولو میری مٹھی میں کیا ہے؟ لڈو۔ ارے دیوانے، یہ وہ نبی ہے جو لامکان کی خبریں بول رہا ہے۔ واہ کیا بات ہے! ارے یہ وہ نبی ہے جو قیامت کی خبریں بول رہا ہے۔ ایسے نبی کی بارگاہ میں اتنا چلر سوال کرتا، میری مٹھی میں کیا ہے؟ اڈا بڈا کھیل رہا۔ نہیں، انہیں بھی ایسی سوال کرتا تھا، 11ویں کرنا کہاں ہے؟ بریانی کھانا کہاں ہے؟ صحابہ 11ویں کرے تھے کیا؟ کتنا چلر ہے رے تو! پورے جو نبی سے ٹوٹتا نا چلر رہتا نے۔ میں بولا بریانی کھانا نہیں ہے، نہیں 11ویں میں بولا نہیں ہے، تو میں بولا ولیمے میں کھانا ہے۔ ولیمہ بھی سنتی ہے نا بھائی، نکاح خالی میں کھانا ہے۔ مہمان گھر کو آیا تو مہمان کو کھانا کھلانا سنت ہے، تو پھر سنت دسترخوان پہ تو بریانی نکالا کیسا؟
اس کا مطلب تو بہت چلر ہے. تیرے کو مہمان کنے بریانی کھائے تو حدیث قرآن یاد نہیں آئی, ولیمے میں کھایا تو یاد نہیں آئی, نکاح خالی میں کھایا تو یاد نہیں آئی, 11ویں میں کھاتے یاد آئی. پوری چلر قوم میں نکلے ہوئے سوال. ایک صاحب پوچھے مولانا محرم میں آپ لوگ شربت بنا تو بے شک شربت بنانا قرآن میں ہے کیا؟ ارے بولا حولا ہے کیا؟ ارے بولا دیوانے شربت بولے تو اس کے اندر گڑ رمیش کی دکان کا, دودھ ملیش کی ڈوٹی کا بھینس کا, ہاں پھر اس کے بعد جو ہے کاجو چیرونجی کاٹے ہمارے امی بنائے رہے, ہمارے امی بنائے تو شربت قرآن میں کہاں سے لائیں گے رے دیوانے؟ قرآن ہمارے امی پہ اتری, کیا چلر بنے کے سوال ہے. ارے دیوانے شربت ہے پی انرجی آتی, اس کو قرآن میں کہیں کو ڈھونڈ رہا. شربت محرم کا پیا تو قرآن میں ڈھونڈ رہا, پھر تمہارے چچا کوکا کولا بنائے ڈھونڈا قرآن میں؟ نہیں نہیں نہیں, ہمارے چچا بنائے سو میں پی لیتا ہوں بول کے پی لیا. تمہارے چچا ویسے, تمہارے ابا ایسے, جی ایس ٹی لگائے دیکھ, واہ 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 کیا بات. پے کر لیتے پھر تو. پیارے بزرگ اور دوستو, اللہ 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 کا شکر ہے میرے بھائی, اللہ علی والا بنایا ہے, اللہ نبی والا بنایا ہے, اللہ غوث والا بنایا ہے میرے بھائی. پوری زندگی اس نعمت پہ مار کے پھینک دیے تو کم ہے یارو. اللہ اللہ. پیارے دوستو اب ہوا کیا دیکھو, اب پٹھے مشورہ تو دے دیا امیر صاحب, بیچ میں سے ایک جنا اٹھ کے کھڑے ہوگا, بولے امیر صاحب مشورہ تو زبردست ہے, جنازہ لیں گے, آدمی کو لٹائیں گے, جا کے بولیں گے نو آتے نماز پڑھیں گے, انہیں اٹھ کے بیٹھتا سب مل کے ہنسیں گے, مشورہ تو زبردست ہے, مگر پہلے یہ تو بولو لیٹیں گا کون؟ واہ 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 واہ. امیر صاحب کے فاختے اڑ گئے, اما یہ کالا کے پھنسا دیا. رے بھائی ارے باپ رے باپ, یہ کیا ٹینشن ہے تیرے ذہن میں آیا, تو ہی چلیٹ بولے امیر صاحب, اپنے کو بلی کا بکرا لینا نہیں ہے, چل اپنے لیتے توچ بول, توچ تیرا مشورہ تو لیٹ بولے. امیر صاحب بولے ری باپ رے باپ, میں لیٹ گیا تو پھر کل دعوت کون دیتے, میں لیٹا تو ہنستے کون؟ امیر صاحب پتلی گلی سے نکل گئے. پھر امیر صاحب جب کون لیٹیں گے کون لیٹیں گے ٹینشن چل رہی تھی, بیچ میں امیر صاحب کا بیٹا کھڑا ہوا تھا, لنگڑا تھا لنگڑا, انہیں بولا میرے باپ کی عزت بچانا ہے, میں لیٹنے کو تیار ہوں بولا. تو اب ہوا کیا, ڈولا بھی تیار ہے, جنازہ لیٹنے والا بھی تیار ہے. اب رات بڑی ٹینشن میں گزری, کب صبح ہوتی کب صبح ہوتی, کب غوث پاک سے ملیں گے. جا کے صبح فجر کی نماز کے بعد پٹھے غوث پاک سرکار سے ملے. غوث پاک سرکار سے ملاقات کر کے بولے سرکار آپ ولیوں کے سردار ہیں, آپ سب کے آقا ہیں, آپ اللہ کے محبوب ہیں سرکار, اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا سرکار, ہمارے پاس ایک جوان بچے کا انتقال ہو گیا سرکار, آپ جنازے کی نماز پڑھائیں سرکار, آپ نماز جنازہ پڑھائیں سرکار, آپ نماز جنازہ پڑھائیں. غوث پاک بولے جی اچھی بات ہے, آپ لوگ چلیے انشاءاللہ میں ظہر میں آ جاتا ہوں. بولے ذرا غور کرو, بازو والوں کو تم لوگ میں دیکھے تو پہچان لیتے, پھر غوث پاک سرکار نہیں پہچانے ہوں گے؟ پہچانے, مگر غوث پاک ارادہ کر لیے تھے, اب تک کافروں سے کلمہ پڑھایا نانا کا, اب منافقوں سے پڑھا تو بول کے سوچے. غوث پاک سرکار بولے آپ چلیے میں ظہر میں آ رہا ہوں. اب یہ پٹھے فجر سے لے کے ظہر تک پبلسٹی کرے پورے بغداد میں, غوث پاک آ رہے ہیں نماز جنازہ پڑھانے, غوث پاک آ رہا. اچھا جس کی نماز جنازہ انہیں بول لیتے پھر رہا لوگ امت, غوث پاک آنے والے نماز جنازہ پڑھانے. ارے باپ رے باپ, اب پٹھے کو جو ہے لٹائے, ایسا دھوم سے جنازہ لے کے آئے مسجد میں, او ہو دیکھنے کا منظر, ہزاروں کی پبلک, اتنی پبلسٹی کرے پٹھے ایک دن میں. زور کی نماز میں آ گئے, جنازہ بھی آ گیا, غوث پاک سرکار بھی آ گئے, لا کے جنازہ رکھا گیا. غوث پاک سرکار آئے, سرکار آئیے آئیے آئیے, روتے روتے ایکٹنگا کر کے بلائے پٹھے. غوث پاک سرکار آئے, جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے پوچھے رحم آیا, علی کے لال ہے, سبحان اللہ, فاطمہ الزہرا کی جان ہے, کیا بات, واہ حسنین کے پیارے ہیں, رحم آیا. پلٹ کے پوچھے اجازت ہے پڑھاؤں؟
سرکار اجازت ہے، منافقوں اجازت، سرکار پڑھائیے، پڑھو سرکار پڑھو. پھر رحم آیا، بولے بے خوفا ابھی بھی نہیں سمجھ رہے. پھر بولے سرکار زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں؟ کیا بات ہے، واہ واہ. ہائے ہائے. بولے اب تو سمجھ کے خاموش بیٹھتا ہوں. پیچھے سے ایک بدماش آواز دیا، سرکار زندوں کی بھی ہوتی کیا؟ اوہو. سرکار غوث پاک بولے نہیں نہیں، مردوں کی ہوتی، میں بھی مردے کی پڑھاتا ہوں. بولے نیت کرے، نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، نماز اللہ کے لیے، دعا میت کے لیے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جیسے ہی غوث پاک کی زبان سے ادھر میت کا لفظ آیا، اسرائیل نے ادھر روح نکال لی. واہ واہ. اسرائیل نے ادھر ڈولے میں لیٹے ہوئے نوجوان کی روح نکال لی. غوث پاک سرکار کہیں اللہ اکبر. سبحان اللہ. اب پوری بغداد کی جامع مسجد تکبیر باندھ لی. یہ پٹھے جو 70-80 ہے منافقان تکبیر ہی نہیں باندھ رہے ان لوگ. کئی کو بولے تو پری پلان ہے نا پٹھے، دوسری تکبیر میں اٹھنا، بلکہ اس کو انٹیمیشن دیے سب انہیں اٹھنے والا ہے دوسری تکبیر میں. اب انہیں ماننا ہی نہیں. بولے ایک تکبیر، اب اٹھتا اب اٹھتا اب اٹھتا. غوث پاک سرکار ثنا پڑھ لیے، ثنا پڑھ گئے اللہ اکبر. سبحان اللہ. غوث پاک سرکار نے دوسری تکبیر باندھی. اب دیکھ اٹھ رہے اٹھ رہے. ارے حولے کہاں سے اٹھتا؟ تیرے جماعت کے ملا نے تکبیر نہیں باندھی، آل رسول اللہ نے تکبیر باندھی ہے. واہ 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 واہ. ارے کہاں سے اٹھتا رے دیوانے؟ اسے غوث کی مار پڑی ہے، غوث کی مار. ہائے ہائے ہائے. غوث کا ذکر چھپانے کی کوشش مت کرو مسلمانوں. جتنا غوث پاک کا ذکر کر سکتے ہو کرو. خدا کی قسم یہ وہ ذکر ہے جو غوث 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 کرتے کرتے گناہگاروں کو اللہ نے ولایت عطا کر دی ہے. غوث غوث کر کے لوگ ولی بن گئے ہیں. اگر تم باتیں سننی ہو تو غوث کا ذکر مت چھپاؤ. غوث کا ذکر جتنا کر سکتے ہو کر کے گزر جاؤ. یہی تمہاری نجات کا سامان ہے، یہی تمہاری مغفرت کا سامان ہے، یہی تمہاری خبر کا اجالا ہے، یہی تمہاری محشر کے اندر مدد کا سامان ہے، یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان. پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ہوا کیا؟ اب اللہ ہو رہے، اب اٹھتا، اٹھ رہے اٹھ. ایک جنا سوچ رہا ہے اس کو نیند لگ گئی کیا؟ ارے پاگل کو اٹھا ہی نہیں. ارے حولے وہ ایئر کنڈیشن ہے سونے کے واسطے، ڈولا ہے رے ڈولا. میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے، تو اکثر مسجدوں میں ڈولا ادھر کونے میں رہتا، مسجدوں میں کہیں تو بھی رکھے ہوا رہتا، جنازہ کونے میں رہتا. ایک مسجد میں گیا تھا اوپر لٹکا دیے شیخہ لگا کے اس کو. ارے میں بولا اس کو اوپر کہیں کو لٹکائے لگا، نیچے رکھ سکتے نا، اتنی بڑی مسجد ہے. میں پوچھا معتمد صاحب والا کیا ایسا اوپر لگا؟ ارے نہیں مول صاحب وہ نیچے رہا تو آتے جاتے دیکھے تو ہیبت ہو رہی کہتے. اور اب اس میں انہیں لیٹا ہوا ہے، انہیں سوچ رہا نیند لگ گئی کیا؟ نیند لگتی، فاختے اڑ گئے اس کے. کہ سرکار غوث پاک کا نام مصیبت میں لے لے تو غوث پاک مدد کو تشریف لاتے ہیں. آتے کہ نہیں آتے؟ اب اگر کسی کو نہیں آتے تو میرے کو دیکھ لے میرے بھائی، کیونکہ ہم نے غوث اعظم کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. غوث پاک کا آنا خدا کی قسم حق ہے. غوث پاک سرکار غلاموں کے پکارنے پر تشریف لاتے ہیں، اور شرط نہیں ہے اسٹیج پہ بیٹھے سو والے پکارے تو چاہتے ہیں ان کے آپ پکارو، میرا غوث آپ کی مدد کے لیے بھی آتا ہے. غوث پاک سب کے آقا، سارے ولیوں کے سردار، سارے گناہگاروں کے داتا ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو، سرکار غوث پاک کی کرامتوں کا چرچا ہوا. کس کا؟ ذرا زور سے بولو. کرامتوں کا چرچا ہوا. اتنی کرامتیں سرکار غوث، جیسے رسول اللہ کو اللہ نے ہر ادا معجزہ بنا دیا تھا، سرکار غوث پاک کی ہر حرکت کو کرامت بنا دیا تھا.
سرکار غوث پاک کی کرامتوں کا انتہائی چرچا چلنے لگا. تو ایک شخص سرکار غوث پاک کی کرامتوں کا چرچا سن کے آیا اس غرض سے کہ سرکار غوث پاک کی کرامتیں دیکھوں گا. آیا سرکار غوث پاک کو بولا, ملا, ملاقات کرا, ہاتھ چوما, پیر پڑا, بولا سرکار میں کچھ دن آپ کی صحبت میں رہنا چاہ رہا ہوں. سرکار غوث پاک بولے بالکل رہیے. بولے خانقاہ میں جگہ بھی دے دیا, رہنے لگا. کتنے دن رہا؟ 2 دن, 3 دن, 8 دن, 10 دن, 40 دن رہا. کتنے دن؟ ذرا زور سے بولو. 40 دن سرکار غوث پاک کی خانقاہ میں آپ کے دربار میں رہا. 40 دن کے بعد بولا سرکار آپ اجازت دیجیے میں جاتا ہوں. اچھی بات ہے, سرکار اجازت دے دیے, جانے لگا. سرکار غوث پاک کو رہا نہ گیا, کیونکہ آپ کے در سے کوئی مایوس لوٹے یہ گوارا نہیں ہے آپ کو. اللہ اللہ. غوث پاک سرکار نے آواز دیا, بولے میاں بابو ذرا 1 منٹ. پلٹا, آیا. بولے بابو آئے کدھر, جا رہے کدھر؟ بولے سرکار آپ کی کرامتوں کا انتہائی چرچا سن کے آیا کہ کچھ کرامتیں دیکھوں گا. تو غوث پاک پوچھے مسکرا کے, کیا ہوا پھر دیکھے نہ دیکھے؟ بولے سرکار 40 دن سے ہوں ایک بھی کرامت نہیں دکھی. بولا بات سمجھ میں آئی؟ 40 دن سے وہ سرکار ایک بھی کرامت نہیں دکھی آپ کی. سرکار غوث پاک مسکرائے, مسکرا کر فرمائے بابا 40 دن میں ایک بھی کرامت نہیں دیکھی آپ نے ہی؟ بولے نہیں دیکھا سرکار. تو بولے اچھی بات ہے, کرامت تو آپ نہیں دیکھے, مگر یہ دیکھے کہ میں 40 دن میں ایک نماز چھوڑا. بولے سرکار نہیں دیکھا. آپ 40 دن نماز پڑھے. سرکار فرمائے کیا تم نے 40 دن میں مجھے ایسا دیکھا کہ تکبیر اولیٰ میری چھوٹ گئی؟ امام اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھا اور میں نماز میں نہیں ہوں, تم نے ایسا دیکھا؟ بولے نہیں سرکار میں نے آپ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا. سرکار غوث پاک فرماتے کیا 40 دن میں کبھی تم نے مجھے بد کلامی کرتے ہوئے دیکھا, گالی گلوچ کرتا ہوا, لوگوں کو تانے دیتا ہوا, بددعائیں کرتا ہوا دیکھا؟ کہا سرکار میں نے آپ کو کبھی 40 دن میں بد کلامی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا بابا تم نے 40 دن میں مجھے رسول اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہوا دیکھا؟ کہا سرکار میں نے آپ کو 40 دن میں کبھی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. کہا کیا تم نے مجھے غیبت کرتا ہوا, چغلی کرتا ہوا, لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہوا, جھوٹ بولتا ہوا, مکاری کرتا ہوا, دھوکہ دیتا ہوا دیکھا؟ کہا سرکار میں نے آپ کو اس حال میں بھی نہیں دیکھا. تو کیا دیکھا؟ تو کہا سرکار میں نے آپ کو بڑا شریعت کا پابند پایا ہے. 40 دن میں نے کبھی آپ کو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو سرکار غوث پاک نے کہا پھر نادان, اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ میں شریعت کا پابند ہوں. یہ ہے پیر, یہ